اور مذہبی لوگ تو ان کی دہریت سے اس قدر نالا ہیں کہ ان کی محفل میں موصوف کی موجودگی اس محفل کی فضا کو مقدر کرنے کے لیے کافی ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے ربط و تعلق کا مطلب شہر میں موجود حلقوں میں اپنی علمی ساکھ کو مشکوک کرنا ہے اور اپنے لیے ان محفلوں میں جگہ سکیڑنے کے مترادف ہے۔ اگر آپ اس شہر میں علمی، ادبی اور سیاسی کام کرنا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں سے اجتناب کریں۔ ڈاکٹر سہیل متنازعہ شخصیت ہے۔ ڈاکٹر سہیل متنازعہ شخصیت ہے، یہی نقطہ اور اس کے اطراف میں موجود گفتگو اور فکری مغالطے میری آج کی تحریر کا موضوع ہے۔ اگر عامت الناس، شعراء، نقاد، علماء، حلقہ احباب بنام ڈاکٹر خالد سہیل مقدمے کی پیروی کی جائے تو مدعا علیہ خان کی طرف سے عائد کردہ جرائم کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ خالد سہیل رسل کے تتبع میں جھینگا مچھلی کو مچھلی ماننے سے انکاری ہے۔ وہ نیٹشے کی طرح ہمسائے سے اچھا سلوک کرنے کے لیے کتاب سے رجوع نہیں کرتا۔ وہ زمین کے مسائل آسمانی مداخلت سے حل نہیں کرنا چاہتا۔ وہ انسان کی مطلق آزادی کا قائل ہے، خواہ اس کے لیے اسے کسی طے شدہ نسب العین سے متحارب صورتحال کا سامنا کرنا پڑے۔ وہ امن و آشتی کا غیر مشروط حمایتی ہے۔ وہ کسی رنگ، نسل، زبان سے کوئی عداوت نہیں رکھتا۔ وہ انسان کی عظمت کا قائل ہے۔ وہ پانی کو گدلا ہونے سے بچانا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ لائنیں دیکھیے۔ وہ پانی کو گدلا ہونے سے بچانا چاہتا ہے کہ شاید چوزا اس پانی میں اپنے پروں کو دھو رہا ہو یا کوئی درویش اس پانی میں اپنی روٹی بھگو رہا ہو۔ شاید کوئی چوزا اس پانی میں اپنے پروں کو دھو رہا ہو یا کوئی درویش اس پانی میں اپنی روٹی بھگو رہا ہو۔ تکلیف کی روش، فکری عادتوں سے گریز، سکہ رائج الوقت رجحانات سے انحراف کے بعد ڈاکٹر سہیل پر عائد فرد جرم کا تجزیہ کیا جائے تو یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ ڈاکٹر خالد سہیل سے نزاع کی اصل اس کا مختلف ہونا ہے، یعنی وہ عمومی نظریات اور جذبات نہیں رکھتا۔ گویا وہ اپنے حلقہ احباب، عزیز، رفقا، شعراء، نقاد حضرات کے ساتھ کوئی نظریاتی مماثلت یا قدر مشترک نہیں رکھتا۔ اس کا صاحب الرائے ہونا اس کے راندہ درگاہ ہونے کا سبب ہے۔ سورن کیرکیگارڈ کہتا ہے کہ اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو لکھتے ہیں اور ایک وہ جو پڑھتے ہیں۔ پڑھنے والے لکھنے والوں کو ڈس اپروو کرتے ہیں اور لکھنے والے پڑھنے والوں کو رد کرتے ہیں، اور یوں ڈس اپروول کا عمل جاری و ساری رہتا ہے۔ خالد سہیل بھی انہی لوگوں میں سے ہے جنہیں زندگی بھر کئی لیولز پر ڈس اپروول کا سامنا رہا ہے۔ اس ڈس اپروول کا سبب کہیں یہ فکری روش ہی تو نہیں جس کا اظہار کیرکیگارڈ نے کیا، کیونکہ جہاں تک خالد سہیل کے تخلیقی جوہر اور طوہر علمی کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ خالد سہیل بے پناہ تخلیقی قوت کا حامل شاعر، ادیب، افسانہ نگار، نقاد اور مضمون نگار ہے۔ اس کی شاعری کے موضوعات نہ صرف نئے اور اچھوتے ہیں بلکہ اپنے بطون میں ایک خاص طرح کی معصومیت رکھتے ہیں۔ اس کی شاعری کے موضوعات نہ صرف نئے اور اچھوتے ہیں بلکہ اپنے بطون میں ایک خاص طرح کی معصومیت رکھتے ہیں، اور یہ معصومیت اپنی کلیت میں ایک دانائی کی صورت اختیار کر جاتی ہے، اور یہی دانائی اس کے معاصرین کے لیے ناقابل فہم ہے۔ خالد سہیل روایت کا باغی ہے، اسے محفوظ رستوں سے خوف آتا ہے۔ شاعری ہو، افسانے کا میدان ہو، تنقید کی رہگزر ہو، نفسیات کا علاقہ ہو، زندگی کے مسائل ہوں، وہ مسافرت اور منزل کے حصول کے لیے اپنے نقوش پا پر انحصار کرتا ہے۔ وہ کسی بھی آزمودہ روش کو